بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دو تین باتیں اعتکاف کے حوالے سے ابھی محتاج بیان ہیں، جی ان کو میں تھوڑا سا ذکر کروں۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف، مسنون اعتکاف حرم خدا میں یعنی خانہ کعبہ میں، حرم نبی میں یعنی مسجد النبی میں، اور مسجد کوفہ میں، مسجد سہلہ میں، یہ مسنون اعتکافات ہیں ہمارے پاس۔ اور ان کے علاوہ شہر کے جامع مسجد میں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس کے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو رجاء مطلوبیت کے ساتھ بیٹھیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے قبول کرے، ورنہ نصاً کوئی حدیث ان مساجد میں بیٹھنے کے حوالے سے ثابت نہیں ہے، لہذا مسنون نہیں، مسنون وہی 4 مساجد ہیں۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ نقطہ یہ دوم یہ ہے کہ اعتکاف کی کم ترین مدت 3 دن ہے۔ کم ترین مدت 3 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اور ان 3 دنوں میں بھی پہلے دن اگر کوئی اعتکاف توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف میں بیٹھا پھر واپس چلا گیا، دوسرے دن بھی توڑنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نفلی یا مسنون؟ نہیں، یہ جو اب وہ بھی یعنی حرم مسنون بھی اور نفلی بھی آپ نفلی کہہ بھی رہے ہیں۔ دونوں میں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن تیسرے دن وہ یعنی توڑ نہیں آپ سکتا۔ کے ہاں ہاں، اور تیسرے دن وہ نہیں توڑ سکتا ہے، تیسرے دن حرام ہے توڑنا۔ اچھا، یہ کم ترین مدت 3 دن۔ اور ایک اور نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ تجارت آپ نہیں کر سکتے ہیں اعتکاف میں، وہ تو مولانا صاحب نے بھی اشارہ کر دیا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک دفعہ آپ باقاعدہ تجارت کا کام کرتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے موبائل کے ذریعے سے صحیح، لیکن آپ روزانہ تجارت کا صحیح، کام کر رہے ہیں، صحیح۔ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کوئی ایک چیز بیچتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، خرید و فروش بھی جائز۔ تجارت کے فروخت۔ علاوہ فقہ کی کتابوں میں خرید و فروش کا الگ سے عنوان قائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کے پاس کوئی گھڑی ہے، کسی کو پسند آ گئی، اس نے کہا میں خریدنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بھی مناسب دام دیکھ کے بیچ دیا اسے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ صرف حالت اعتکاف میں نہیں، مطلق مسجد میں خرید و فروخت ممنوع ہے۔ مطلق مکروہ ہے، اور حالت اعتکاف میں حرام ہے، یہ آپ کو اچھا۔ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، مگر یہ کہ آپ کی ضرورت کی کوئی چیز ہو، جیسے آپ ٹوتھ پیسٹ اب مثلا گھر سے لے کے نہیں آئے ہو، اب آپ کی ضرورت ہے، کسی کو بھجوا کے وہاں سے خریدنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے۔ کہ وہ جا کے آپ کے لیے ٹوتھ ٹھیک ہے۔ پیسٹ لائے، یا اسی طرح کی ضروری چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف میں سب سے، اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، جی۔ اعتکاف میں سب سے بہترین چیز اور ہدف بھی اعتکاف کا یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کر دیا، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، اور اس میں لیلۃ القدر، جی یہ دیکھو، یہ آہستہ آہستہ انسان کمال کی طرف جا جی رہا ہے۔ جی 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 بہت سارے لوگ شروع وہی رجب سے ہی کرتے ہیں بندگی کو پانے کے لیے، جی اور اس بندگی کی پریکٹس ہے، اس پریکٹس میں اعتکاف خصوصی طور پر اپنے آپ کو خالص کر دینا، جی یاد خدا کے لیے، صحیح، ذکر خدا کے لیے، صحیح، نماز کے لیے، استغفار کے لیے، صحیح، مناجات کے لیے، صحیح۔ اور اس میں اگر آپ تحصیل علم بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی تحصیل علم کرنا، چاہے وہ فقہ ہو، کلام ہو، اعتقادات ہوں، یا کوئی اور علم ہو، علم حاصل کرنا معنی نہیں ہے ٹھیک ہے۔ اس کے لیے، اعتکاف کے لیے، استغفار۔ اور اسی اعتکاف کے دوران آیات الہی میں صحیح، تفکر فی آلاء اللہ ٹھیک ہے۔ یا فی آیات اللہ، دونوں میں ٹھیک ہے۔ یہ بہترین اعمال ہیں، اور بندگی کے تقاضوں کو پورے کرنا۔ اما ماہ مبارک رمضان میں ہمارا یعنی معاشرتی جو رویہ ہے کہ ہم آخری دنوں میں عید کے لیے شاپنگ کرنے میں اپنا وقت پورا لگا لیتے ہیں، اور وہ بھی پیک کی عبادت کے اوقات جی میں، جی جی یعنی آخری راتوں میں۔ ابھی علماء حضرات نے اشارہ کر دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے فرمایا ہے کہ عشرۂ آخر کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، یہ سب کے پاس ہے۔ جی جی تو یہ احتمالاً ہر طاق رات ممکن ہے شب قدر ہو، مجھے نہیں معلوم کہ مثلا 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، اگرچہ بعض روایتیں آئی ہیں کہ مثلا بعض روایتوں میں 21 کے بارے میں آئی ہمارے پاس،
بعض روایتوں میں 23 کے بارے میں ہے، 27 کے بارے میں بھی ہے، 19 کے بارے میں بھی ہیں کچھ روایتیں. تو بہرحال ان عبادت کے اوقات میں بہت ہی بدبختی ہوگی کہ انسان بازار میں جائے. ویسے بھی بازار جو ہے وہ ٹھیک ہے. محل تردد شیاطین ہے، اور خواتین کے لیے خاص طور پر بازار زیادہ عام حالت میں بھی نہیں جانا چاہیے. عام حالت میں، ماہ رمضان کے علاوہ عام حالت میں بھی زیادہ بازار میں نہیں جانا چاہیے، غیر ضروری طور پہ. غیر ضروری، بالکل غیر ضروری طور پہ. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ عبادت کی جگہ بازار کو ٹھیک ہے. ترجیح دے رہے ہیں.